الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر الحدیث رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ احسانات اپنی صحبت کے اعتبار سے اور اپنے مال کے اعتبار سے وہ ابو بکر کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھرپور ساتھ دیا کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ صحبت اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہجرت کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور محبت کا یہ انداز دیکھیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیش کیا، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور نے پیا، میں نے درخواست کیا رسول اللہ اور پیجئے، مزید پیجئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور نے اتنا دودھ پیا کہ میں ابو بکر سیر ہو گیا۔ یہ محبت جب ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے کہ جب دو جسم اور ایک جان ہو، کہ دودھ حضور پی رہے ہیں اور سیر ابو بکر ہو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی۔ حضور نے فرمایا، انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، ابو بکر آپ غار میں بھی میرے ساتھی ہیں اور آپ حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی مالی تعاون، اور ایک مرتبہ حضور نے صدقہ کرنے کا حکم دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کے آئے تو حضور نے پوچھا، ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر والوں کے لیے چھوڑا، یعنی سب کچھ لے آئیں۔ تو یہ مالی قربانیاں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک احسان شناس امتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی نازیبا جملہ نہیں سن سکتا، اور زبان سے بولنا تو بہت بہت بعید ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور ناموس کی بات کریں، اور کبھی بھی ان کے خلاف کوئی جملہ بھی زبان سے، کسی کی بھی زبان سے نہ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔